نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اب 14 پارے کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو صلصال ہے، بجنے والی ہے۔ اور یہ بجنے والی مٹی کیسے بنائی گئی؟ من حمأ مسنون، سیاہ گارے سے بنائی گئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق فرمائی گئی، زمین سے مٹی جمع کی گئی، اس مٹی میں پانی ملایا گیا، پھر اسے گارا بنایا گیا اور پھر اس گارے کو سکھایا گیا، اور سوکھ کر وہ مٹی ایسی ہو گئی کہ جس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض مٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے آپ زمین پر پھینکیں تو بجتی ہے، اس میں آواز ہوتی ہے، جیسے مٹکا ہے، وہ ٹوٹ جائے تو اس کی جو ٹھیکری ہے وہ بجنے والی ہے۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جنات انسان سے پہلے پیدا ہوئے۔ من نار السموم، ایک ایسی آگ سے جو بغیر دھوئے کی ہے۔ جنات کو ایسی آگ کے شعلے سے بنایا گیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں ایک بشر بنانے والا ہوں ایک ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے، ٹھیکری کی طرح۔ من حمأ مسنون، وہ بجنے والی مٹی سیاہ گارے سے حاصل ہوئی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے ٹھیک بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میری روح اس میں پھونک دوں۔ میری روح سے مراد میرے دربار کی مقبول روح، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، اس سے مراد ہے وہ گھر جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی، ایسے میری روح سے مراد وہ روح جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں سے فرمایا، مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق کو سجدے کا حکم تھا، تو جب فرشتے بحیثیت، جنسیت اور بناوٹ کے وہ جنات سے افضل ہیں، جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو ضمناً جنات کے لیے بھی حکم پایا گیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں ساری مخلوق نے سجدہ کیا، سارے جنات نے سجدہ کیا، صرف ایک جن ابلیس لعین نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اس بات کا ذکر ہے۔ الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے اس نے انکار کر دیا، یعنی سجدے سے انکار کیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا اور تو نے سجدہ نہ کیا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر، ابلیس بولا میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ تو نے اس بشر کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور یہ مٹی سیاہ گارے سے بنائی گئی۔ قال، فرمایا فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا۔ فإنک رجیم، پس بے شک تو مردود ہے۔ وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، تو میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے۔ قال ربی، ابلیس بولا اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی پہلی سور نہیں، جب دوسری سور پھونکی جائے اور کل بروز قیامت لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں، اس وقت تک مجھے مہلت دے دیں۔ ابلیس نہیں یہ چاہتا تھا کہ موت سے بچ جائے، لیکن فرمایا کہ تمہیں مہلت پہلی سور تک دی جائے گی، اور جب قیامت واقع ہوگی تو جہاں دنیا کو فنا ہے تو بھی مر جائے گا۔ قال، فرمایا فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک
تجھے مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک، یعنی جب قیامت واقع ہوگی وہ پہلی سور پھونکی جائے گی. قال ابلیس لعین بولا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی بے ادبی کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ ہم اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کریں. مثلا کوئی اچھا کام ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ ہم میں تو کوئی طاقت نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم سے یہ کام ہو گیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور انہیں زمین میں لغزش دوں گا، انہیں بے وقوف بناؤں گا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمام سب کو میں گمراہ کر دوں گا، ضرور بضرور سب کو میں گمراہ کر دوں گا. الا، مگر عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے جو چنے ہوئے بندے ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. مخلص بندے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان پر شیطان کا وار کامیاب نہیں ہوتا. احادیث طیبہ کے مطابق جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور گناہ سے بچنے کی دل سے کوشش کرے، عزم پختہ کرے، اور یہ دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے شیطان مردود کے وار سے محفوظ فرما، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اسے شیطان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن عزم تو ہو، ارادہ تو ہو، کوشش تو ہو. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ان عبادی، بے شک میرے مقبول بندے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا. الا، مگر من اتبعک من الغاوین، تیری پیروی وہی کریں گے جو گمراہ ہوں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، جو تیری فرمانبرداری کرے گا وہ جہنمی ہوگا. لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7 دروازے ہیں یعنی 7. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے جہنمیوں کا ایک حصہ مقرر ہے. کسی دروازے سے کافر داخل ہوں گے، کسی سے مشرک داخل ہوں گے، کسی سے ریاکار داخل ہوں گے. اس طرح ہر ایک کے لیے داخلے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا انداز ہے، جہاں جہنمیوں کا ذکر ہو وہاں جنتیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، تاکہ بندہ جہنم سے بچنے والے کام کرے اور جنت میں جانے والے کام انجام دے.